बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब शुक्रिया, और आज का दिन ये आपने जो मुख्तस किया है एक्सक्लूसिवली, इस पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। मैं यहाँ पे बड़े उलमा इकराम भी बैठे हुए हैं और बाकी लोग। वो शायर ने कहा कि अब मैं किस तरह से बयान करूं, तो ये अशआर के ज़रिए कि मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहे दो जहाँ, वो कहाँ मैं कहाँ, वो हकीकत में अफसाना और दास्तां, उनका मदा ख़्वां, वो कहाँ मैं कहाँ। कोशिश करूँगा। इससे पहले भी जब जब ऐसे वाक़यात हुए तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ उस पर करारदाद लेकर आए, ना सिर्फ उस पर बहस कराई, बल्कि उस करारदाद को उन अवानों तक भी पहुँचाया जहाँ जिन ममालिक में इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। हमें आज़ादी राय की आड़ के अंदर किसी किस्म की किसी भी इंसान को इजाज़त नहीं है कि वो मज़हब की तौहीन करे। स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती और ये जो वाक़या हुआ है, इसकी हम सब पाकिस्तानी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। पूरी दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं। मुसलमान ममालिक के साथ साथ हमने देखा माज़ी करीब में नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ भी जो हैं, उन्होंने भी इस सिलसिले में आवाज़ें भी उठाई हैं और कुछ इक़दामात भी किए। मैं वो भी आपके सामने रखूँगा। आज़ादी राय की और आज़ादी इजहार की आड़ में नस्ल परस्तों को इस्लामिक फोबिक और नस्ल प्रस्ताना पॉलिसियाँ फैलाने का लाइसेंस जो है वो नहीं दिया जा सकता। ये वो अम्ब्रेला है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी कथन इजाज़त नहीं दी जा सकती। जानबूझकर इश्तियाल अंगेज़ी और नफ़रत पर मबनी इस किस्म के मवाद को फ़रोग़ देना, इसको आलमी तौर पर लेजिस्लेटिवली गैर कानूनी करार दे देना चाहिए। और पाकिस्तान को इसमें मज़ीद, पाकिस्तान को एक कामयाबी तो हासिल हुई है, लेकिन पाकिस्तान को मज़ीद इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई कहीं स्टे नहीं करना, रुकावट नहीं लेके आनी, इसको मज़ीद तक़वियत देनी है और मज़ीद स्पीड अप करना है ये प्रोसेस। और जब मार्च 2022 में एक तारीखी इक़दाम हुआ, 16 मार्च था या 15 मार्च था, जब 2022 को यूएन ने फाइनली 193 जो उनके मेंबर्स हैं उनके कंसेंसस के साथ और 55 जो हैं मुसलमान ममालिक ने उसको को स्पॉन्सर किया था और वो लेकर आया था पाकिस्तान तहरीक। और वहाँ पे जो हमारे यूएन में नुमाए हैं जनाब मुनीर अकरम साहब, उन्होंने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भी पेश किया और पाकिस्तान ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए फाइनली 16 मार्च 2022 को यूएन ने ये ऐलान कर दिया कि अब हर साल 15 मार्च जो है वो एंटी इस्लामोफोबिया डे के तौर पे मनाया जाएगा। और अभी मार्च भी करीब है, इसका उम्मीद है कि प्रैक्टिकल मुजाहरा होगा। हमारी तरफ से जो काविशें की गई, मैं ये समझता हूं कि इनमें मजीद तेजी लानी चाहिए। एक तो हमने संगे मील जो है वो अबूर किया कि यूएन ने 15 मार्च को एंटी इस्लामोफोबिया डे डिक्लेयर किया, लेकिन साथ ही में हमें इस फ्रंट पर, उस वक्त हुकूमत इमरान खान की थी, आज इनकी है, लेकिन किसी की भी हुकूमत हो, हमें सबको मिल के पाकिस्तान को इस इशू पर
اس میں مزید تیزی لانی چاہیے اور آگے جانا چاہیے. جناب چیئرمین، رشیا نے فریڈم آف سپیچ کے بارے میں اس سلسلے میں ایک پیغام دیا، بیان دیا کہ پیغمبر اسلام کی توہین جو ہے وہ آزادی رائے نہیں ہے. یہ فنڈامنٹل پوائنٹ ہے. اس پہ بڑی اچھی گفتگو ابھی عرفان صدیقی صاحب نے بھی کی ہے. اسی نقطے کو سمجھانا جو ہے ویسٹ کو یہ ضروری ہے کہ ان حرکتوں سے جو پوری دنیا کے مسلمان ہیں ان پر کیا بیتتی ہے، کس کرب سے اور کس تکلیف سے وہ گزرتے ہیں. یہ باور کروانے کے لیے ہمیں مختلف ٹولز کا استعمال کرنا ہوگا، ہمیں مختلف میڈیا کا استعمال کرنا ہوگا، ہمیں اس پلیٹ فارم کا استعمال کرنا ہوگا، اور آپ اس میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور ان کو باور کرانے کے لیے آپ کچھ ایسی اتھارٹی کا قیام کر سکتے ہیں جس طرح سے رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اتھارٹی جو ہے وہ قیام کی گئی تھی. اس میں بنیادی مقصد یہی تھا کہ اسلام و فوبیا کو فائٹ کیا جائے، اور اس میں ترکی اور باقی ممالک نے بھی اس میں کافی انٹرسٹ شو کیا تھا، اور چیزیں ہونی تھی کافی. اس میں ٹیلی ویژن کے تھرو، فلموں کے تھرو، سیریلز کے تھرو، نیٹ فلکس ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اس کے تھرو یہ وہ آج کل دور جدید کے وہ میڈیا بن گیا ہے جس کے تھرو آپ پیغامات کی جو رسائی ہے اور افیکٹونیس جو اس کی ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں پاکستان جو ہے وہ اس کو آگے جانا چاہیے اور کرنا چاہیے. یہ اچھے اقدامات تھے، ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے. بڑے بڑے اسکالرز جو ہیں اس میں شامل کرنے چاہیے، جو کہ ویسٹ کو بھی سمجھتے ہوں، اسلام کو بھی سمجھتے ہوں، جن کا کمپیریٹو سٹڈیز کے اندر بھی بڑا نالج ہو، جو یہ کام کر چکے ہوں اور کر رہے ہوں، ان کو شامل کر کے پاکستان کو کونسل بنا کر پوری دنیا کو، اور ان جن ممالک میں خاص طور پہ یورپ میں جس قسم کے یہ واقعات، بڑھتے واقعات ہوتے ہیں، ان پہ آپ باور کروا سکتے ہیں، ان کو ویسٹ کو سمجھا سکتے ہیں. تو اس کا یہ طریقہ کار اختیار کرنا بہت ضروری ہے، اور اس پہ کام ہو رہا تھا. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ اس پر کام اگر روک دیا گیا ہے تو اس کو پلیز کنٹینیو. کینیڈا میں جنوری 2023 میں یا 22 میں، کینیڈا 22 میں، بلکہ جنوری 2022 میں، جی ہاں 22 کے آغاز میں ہی کینیڈا کے جو پرائم منسٹر ہیں جسٹن ٹروڈو، انہوں نے امیرہ الغوابی ان کو پہلا، کینیڈا کا پہلا ریپریزنٹیٹو مقرر کیا جو اسلاموفوبیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس پہ قابو پانے کے لیے اقدامات کریں گے. یہ بھی ایک اچھی چیز ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان نے جس انداز میں مختلف فورمز پر آواز اٹھائی، یو این کا پلیٹ فارم ہو، اور او آئی سی کا کیا ہوا. او آئی سی 2 دفعہ او آئی سی کا اجلاس ادھر پاکستان میں ہوا، 40 دن کے فاصلے میں 2 دفعہ ہوا. 55 سے زائد ممالک جو ہیں وہ پاکستان آئے، اور ایجنڈا میں اسلاموفوبیا کو رکھا گیا. اس پر باقی فلسطین، کشمیر کے علاوہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے وہاں پر مفصل گفتگو ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ پریکٹیکلی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہوئی دکھائی دینے لگیں. لیکن اس کے بعد اس میں یقین کیجئے، یہ میں سچ بات کہہ رہا ہوں، کوئی سیاسی بات نہیں کہہ رہا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں تھوڑی جو ہے روک دیا گیا، اس کو یوں کہوں گا، وہ چیز آگے پھر بڑھی نہیں ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ پلیز اس کو آگے لے کر کے جائیں، اور مجھے امید ہے کہ یہاں سے جو یہ قرارداد ہے اس کی کاپی، جس طرح آپ کا ایک معمول ہے کہ آپ اس کو دنیا بھر کی ایمبیسیز میں پہنچاتے ہیں تاکہ پاکستان کا جو ہے پوائنٹ آف ویو وہ چلا جائے. اور ساتھ ہی میں ہم لوگوں کو مل کے، سر I'll just read it out a message in the end. اور آپ کا بہت بہت شکریہ. باقی ساتھیوں نے بھی بات کرنی ہے.
we strongly condemn this yet another incident disrespecting the Holy Quran in Sweden. A racist cannot be given a license under the guise of freedom of expression to spread Islamic phobic and racist policy. Willful provocations and incitement to hate must be unanimously outlawed. اب اس کے اوپر ہم لوگ کا پارلیمنٹیرینس کا جو کردار ہونا چاہیے انٹرنیشنل لیجسلیشن کی اوپر ہمیں جانا چاہیے. ہولوکاسٹ کا جو پورا ہے تو کیوں نہیں ہم اس کے اوپر مل کر سارے انٹرنیشنل قوانین کی طرف جائیں اور اس پہ ہمیں آج سے ہی کام شروع کر دینا چاہیے. لیٹس بی ویری practical about it. Thank you very much. Honorable Senator Kamran Michael.